بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے پیارے پاکستانیوں، کیا حال ہیں؟ میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں ذرا ہٹ کے ٹاپک ہے، لیکن اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ایسا ہو جس سے بنی نوع انسان کی بھلائی ہو تو جتنا بندہ کر سکے، ہاتھ سے، بازو کی طاقت سے یا زبان سے۔ مجھے بولنا آتا ہے، کم آتا ہے، صحیح آتا ہے، نہیں آتا، جو بھی میں اپنی کوشش کروں گا۔ اور یہ ٹاپک ہوگا، موضوع میرا دعا زہرا۔ اور یہ بچی کا جو کیس چل رہا ہے اور جس طرح اس کیس کو جج صاحبان نے ہینڈل کیا، اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو شرعی لحاظ سے یہ کورٹ میرج کا تصور ہی کوئی نہیں، اور اس میں ولی کی ضرورت ہوتی ہے، ولی کا راضی ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ محاورہ جو ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ ہمارا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور یہ وہی عورت ہوتی ہے جو اگر محرم کے بغیر جا کے حج نہیں کر سکتی، اور جب وہ لڑکا اس کے لیے نام محرم ہوتا ہے پہلے نکاح سے، اور جب ادھر جو شہادت دینے والا یا اس کا ولی بنا ہوتا ہے وہ بھی اس کا نام محرم ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ پاکستان میں بے شمار قانون ایسے ہیں جیسے کورٹ میرج، اور خود کورٹ اور آرمی میں کچھ ایسے معاملات، اور قومی ترانہ میں میوزک اور وکیل، اور جس طرح یہ معاملات ہیں، یہ اس ٹاپک پہ پھر کبھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ لیکن وقتی طور پہ وکیل کا جو ہے بلیک کوٹ پہننا، جج صاحبان کا یہ سروں پہ جو پہنتے ہیں اس طرح کا، یہ سارے انگریز کی پیدا کردہ ہے، یہ اپنا اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس لڑکے کی جو دعا زہرا کو لے کے گیا۔ تو اس لڑکے سے اگر یہی پوچھا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہے گا کہ مجھے اسلام نے حق دیا ہے۔ اس سے یہ پوچھا جائے کہ واقعی تم کو اسلام نے حق دیا، لیکن کبھی یہ بات بھی ہے کہ تم نے اس بات پہ بھی کیا کہ 5 وقت کی نماز تم پہ فرض تھی، کیا وہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ تم پڑھتے ہو؟ ادھر جا کے یا اسلام کے جو رکن ہیں ان پہ تم کار بند ہو، تو جب اس کی بات آئے تو پھر آگے سے دانت نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ رونے کا مقام ہوتا ہے، ہنسنے کا نہیں ہوتا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ ایک بات ہوگی یہ، اب دعا زہرا کے اگر یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، اور یہ ہاتھ میں تمام اس بہن بیٹی کے آگے جوڑ رہا ہوں جو اس وقت جوانی میں پاؤں رکھ رہی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ مجھے عزت دینے کے لیے گھر سے لے کے گیا ہے، وہ آپ کی عزت اتارنے کے لیے لے کے گیا ہے، وہ آپ کے والدین کی عزت اتارنے کے لیے بگا کے لے کے گیا ہے۔ ہوش کے ناخن لوئیں۔ آپ ایک تصور سوچیں کہ آپ کے والدین آپ سے کبھی بات نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو وہ مقام دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے آپ۔ اگر والدین مجبور ہیں، آپ والدین کی اکیلی اولاد ہو، تو والدین صحیح معنوں میں صحیح ترجمہ کروں تو بغیرت بن کے وہ اندر سے، میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے کہ ایک باپ کو میں نے پوچھا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے جی رہا ہوں، دنیا کی نظروں میں زندہ لاش ہوں۔ تو یہ وہ باپ بات کر رہا ہے۔ تو یہ سارے پاکستان کے باپ ہیں جو وہ آپ سے مخاطب ہیں
کہ بڑی مشکل سے پہلے کے دوروں میں جو ہے وہ لڑکی کو اتنا مقام حاصل نہیں تھا. اب ایجوکیشنل بندے پڑھ رہے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص جو بندے یہ موٹیویشنل کر رہے ہیں کہ بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے، تو باپ نے جو ہے وہ بیٹیوں سے پیار کرنا لڑکوں سے بھی بیٹوں سے بڑھ کر شروع کر دیا. تو اب یہ دوبارہ آپ اس چینل کو گھما کر نہ لائیں کہ دوبارہ بندے کو اسی مقام پر جانا پڑ جائے کہ بندہ یہی سمجھے کہ بیٹی جو ہے یہ دبا ہے، یہ داغ ہے، یہ کل کو پتہ نہیں کیا کرے گی. تو بیٹے کے معاملے میں بات وہی آتی ہے، لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے اور ہمارا دین پہ ہم کتنے چلتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کسی کا باپ خودکشی کر لے، کسی کی ماں تڑپ تڑپ کے مر جائے. آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے والدین کو. آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ جس والدین نے، جنہوں نے آپ کو پھولوں کی طرح پالا، آپ ذرا سی ہوش کیا آپ کو کھانا صحیح طریقے سے نہیں آ رہا، تو جب کھانے لگتے ہیں صحیح طریقے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. آپ والدین سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں. وہ مجھے گھر سے لے گیا بے عزت کرنے کے لیے، وہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے. اگر یہی بات وہ دعا زہرا کے جو اس کا ساتھ لڑکا ہے، جو اس کا ابھی پتہ نہیں کس طرح وہ کہتے ہیں جی شادی کر لی ہے، اگر اس کی بہن کے ساتھ یہ ہو تو اس کی غیرت جاگ جائے گی. دوسروں کے لیے ہر بندہ ہیر رانجھا سسی مجنوں ہو جاتا ہے، مہیوال بن جاتا ہے. تو جب اپنی بہن کی باری آتی ہے تو ہر بندہ جو وہ قیدو بن جاتا ہے. یہ بات ہے. اصل میں ہیرو قیدو ہوتا ہے. اصل میں جو ہے ہر بندہ اپنے ایک دائرے میں قیدو ہے. آپ جب کسی کی بیٹی کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ کو وہ سسی پنو جو آپ کو ہیر رانجھا نظر آئے گی. یہی اپنی بہن کے بارے میں آپ خیال کیا کریں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. خدا کے لیے دعا ظاہرہ اور تمام پاکستان کی بیٹیوں اپنی عزتوں کو محفوظ کر لو. اگر آپ اپنے والدین کی زندگی چاہتی ہو، اگر اپنے والدین سے پیار کرتی ہو، حقیقت میں یا تو وہ مر جاتے ہیں یا پھر مر ہی جاتے ہیں. مر جانے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اپنا تو لیں گے لیکن آپ کو سینے سے بھی دنیا کو دکھانے کے لیے لگائیں گے، لیکن اندر سے کبھی بھی آپ وہ مقام نہیں حاصل کر سکیں گے. یا نہیں تو دوسرا مار جائیں گے، گولی مار لیں گے، خودکشی کر لیں گے، کچھ نہ کچھ، یا کسی دور مقام پہ چلے جائیں گے. پتہ نہیں کیا میں بڑا دل دکھ ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں نے اس لیے بات کی، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں نے اذان دی ہے. اللہ کرے میری آپ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے اور ان کو شرم و حیا کی نعمت سے مالا مال کرے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ ان کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. آمین.